السلام علیکم، میرا نام محمد حبیب اور آج ہم بات کریں گے حضرت امام حسین کے واقعے کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف اسٹوری حضرت امام حسین۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اس حسین کو اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس کا ساتھ دینا، اگر تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرنا اور اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ مگر افسوس، رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف کئی لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے، کیوں میرا راستہ روکا؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترمیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تیرے بابا علی کے بکس میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا عالم ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس سے اپنی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ میں نکال دی، حق کو بلند کیا، آج اس علی کو یہ عزل دے رہے ہو؟ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کا یہ عزل دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، حملہ کرو! لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا، حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو اپنی میان سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں فوج کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ جمی میں اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو کس طرح سے نیست و نابود کر رہا ہے کہ فوج اشٹیا واپس لوٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے نواسے کی جنگ دیکھو، جس کا جوان بھائی مارا گیا ہو، جس کی جوان بیٹی کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا ہو، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح اس یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ صدا کا سننا تھا۔ امام حسین نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ خیموں میں آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں میں آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو تیر سے مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیویوں کے خیمے کی طرف بڑھتے، کبھی فوج کی طرف جاتے۔ عمر بن سعد نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہہ دیا، کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے ہی چلا کر حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس برچھی تھی اس نے برچھی مارا۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر لگے تھے کہ آپ کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے نواسے رسول گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس میں آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومتا رہا تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو، رکو، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگ جائے، اور یوں ہی تیر چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو، گھوڑے
گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے تھے جسے رسول اللہ اپنے کندھوں پہ سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین زمین کربلا میں اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کو قتل کرنے آتے ہیں تو ان کے چہرے کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا، اس نے دیکھا امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے پورے خاندان کو قتل کر دیا، 3 دن سے بھوکا رکھا، 3 دن سے پیاسا رکھا، تو حسین ہمیں بددعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کیا تو کیا سنا؟ امام حسین اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا ہے۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلا کاٹ دیتا ہے اور یزید مسلسل جھومتے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سادات گھروں کو لوٹا گیا، امام حسین کے سر مبارک کو نیزے میں لٹکا دیا گیا اور ساری بستی میں گھمایا گیا۔